اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنی دیر مجھے بولنے کی توفیق دے میری زبان پہ کلمہ حق جاری نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ رحمان ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، جو مالک نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے دربار میں آ کر کھڑا ہو اور دل میں میرا خوف لائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک جنت رب کا خوف دل میں رکھنے پہ، اور دوسرا گناہوں کو چھوڑنے کے انعام پہ۔ ایک جنت ہے جس کا نام تسنیم ہے، اور دوسری جنت ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ یہ دونوں اس شخص کو ملیں گی جو رب کا خوف اپنے دل میں رکھے گا۔ ایک خوف کا انعام، دوسرا گناہوں سے بچنے کا انعام۔ جنت کیا ہے؟ جنت کا معنی ہے ڈھکنا، پردہ، پوشیدہ۔ دوسرے مقام پہ جنت باغ کو کہا جاتا ہے، پھلوں کا ہو یا پھولوں کا ہو۔ تیسرے مقام پر جنت اسے کہتے ہیں کہ جو نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ نے انعام کے طور پہ جو مقام تیار کر کے رکھا ہے، اسے جنت کہتے ہیں۔ جنت کو پوشیدہ اس لیے کہا گیا کہ جنت کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی نے تصور نہیں کیا، پوشیدہ ہے انسان کی نظروں سے۔ حضور فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ادنا جنتی کو جنت ملے گی، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اسے دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ رب جنت عطا فرمائے گا۔ حضور نے جب فرمایا نا صحابہ اکرام سے کہ میں اس جنتی کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر میں جنت جائے گا، صحابہ اکرام کا تجسس بڑا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ سے مکالمہ کرے گا وہ بھی بتاؤں؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ حضور نے فرمایا جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا نا تو جنت کے قریب پہنچے گا تو اس کا خیال ہوگا کہ جنت تو لوگوں سے پہلے بھر چکی ہے، اب میں جنت میں کہاں جاؤں گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ جنت تو پہلے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، میرے لیے جنت میں جگہ کہاں ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں رب نے فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے تیرے نام پہ دنیا کا رقبہ جو ہے اس سے 10 گنا زیادہ جنت تیرے نام الاٹ کر دی ہے۔ اب حضور صحابی کہتے ہیں حضور مسکرائے، حضور کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگیں۔ کس بات پہ؟ کہ اب وہ شخص کہنے لگا یا اللہ تو رب ہے، تو رب ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے؟
کہ مجھ مسکین سے اتنا رقبہ جنت کا؟ اللہ اکبر۔ حضور مسکرا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے کہ میں نے تو اسے مذاق نہیں کیا، میں نے تجھ سے مذاق نہیں کیا، اس وجہ سے کہ میں نے اتنا رقبہ تیرے نام کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ادنا جنتی جس کے نام پہ اللہ نے اتنا رقبہ رکھا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ اکرام میں اپنے دوستوں کا مقام و مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے غلام ہیں جنہیں جنت کے ہر دروازے سے جنت کا فرشتہ پکارے گا کہ اس دروازے سے آئیے، اس دروازے سے آئیے، اس دروازے سے آئیے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا پتہ ہے وہ کون ہوگا؟ آقا کون ہوگا؟ فرمایا ابو بکر صدیق ہوگا، جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضور نے سارے صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ بیان کیا، آخر پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا عبد الرحمن پتہ ہے تو میرے دوستوں میں سب سے آخر میں آ کر مجھے جنت میں ملے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے، کہا آقا کیوں؟ پتہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ یہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں جنت کی بشارت دی، جنہیں عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں عربی کے اندر 10 کو، اور مبشرہ کہتے ہیں جس کو جنت کی بشارت دی گئی ہو۔ یہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں حضور نے فرمایا تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف تو بھی جنتی۔ اور پھر ان خوش نصیب لوگوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں جن سے حضور ظاہری زندگی سے پردہ کر کے جانے لگے، راضی گئے ہیں۔ اور پھر ان 6 خوش نصیبوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں جو کمیٹی حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے بنائی، شہادت کے وقت 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، کہا کہ میرے بعد تم تجویز کر لینا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا، اور جن کی تجویز پر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بنے ان کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ 500 اونٹ، 500 گھوڑے بما ساز و سامان جہاد کے لیے حضور کے دربار میں پیش کیے، اور زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ ایسا جلیل القدر صحابی حضور فرما رہے ہیں کہ تو سب سے آخر میں آ کر مجھے جنت میں ملے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا تو امیر ہے نا، تو پھر تو اپنے مال و متاع کا حساب و کتاب دیتا رہ جائے گا۔ یاد رکھیے غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے اور امیر 500 سال بعد میں جنت جائیں گے، اور یہ دن یہاں کا نہیں ہوگا، وہ دن وہاں کا ہوگا جو 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ حساب و کتاب۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف روئے، کہا آقا کیا کروں؟
کہا مال اپنا صدقہ کر دے تاکہ حساب سوکھا ہو جائے، اللہ کی راہ میں سارا صدقہ کر دے تاکہ تو کہہ ڈالے یا اللہ میں نے صدقہ کر دی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے، جب اٹھے نا حضور کے دربار سے چلے گئے تو اللہ نے فرمایا جبرائیل یا رب جلیل، فرمایا جا میرے محبوب نبی سے کہو اپنے غلام سے کہیے کہ مہمان نوازی کرے۔ کیا کرے؟ مہمان نوازی کرے۔ آج ہمارے گھر میں مہمان آ جائے نا تو ہم سب سے پہلے اسے یہ سوال کرتے ہیں شام کے چلے جاؤ گے یا ٹھہرو گے رات؟ اور ہمارے بیوی بچے ان کے منہ میں ویسے ہی 12 بج جاتے ہیں، لو جی اب یہ مہمان بھی آ گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت یہ نہیں کی کہ بیٹا جب مہمان آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ساتھ لاتا ہے۔ اگر ہم نے بتایا ہوتا تو بیوی بھی خوش ہوتی کہ آج اللہ کی رحمت آئی ہے، مہمان کم نظر آتا، اللہ کی رحمت زیادہ نظر آتی۔ تو یہ میرے رب کی منشا ہے۔ جبرائیل سے فرمایا جاؤ اور جا کر میرے نبی سے کہو کہ آپ اپنے غلام سے کہیے کہ مہمان نوازی کرے۔ دوسری چیز، غریبوں کو کھانا کھلائے۔ تیسری چیز، سوال کرنے والوں کا سوال پورا کرے۔ پتہ نا سفید پوش ہوتے ہیں، نہیں کام کر سکتے یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر کہا گیا جو سوال کرے اس کا سوال پورا کرو۔ 3 چیزیں، مہمان نوازی، غریبوں کو کھانا کھلانا اور سوال کرنے والوں کا سوال پورا کرنا، یہ میرے رب کی منشا ہے جو جبرائیل کے ذریعے نبی کو بتایا اور نبی کے ذریعے امت کو بتایا۔ اب آئیے سورہ مدثر۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ اب جنتی سوال کر رہے ہیں جہنمیوں سے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ تم تو ہمارے ساتھ تھے، خوشی پہ بھی، شادی پہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، جنازے پہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، بزنس بھی ہمارا بازار کے اندر اکٹھا تھا، اٹھتے بیٹھتے ہمارے ساتھ تھے، تو پھر ہم جنت میں تم جہنم میں، وجہ کیا بنی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کسی مذہبی سکالر کا یا کسی عالم کا یا کسی دنیا کے بندے کا فتویٰ نہیں، میرے رب کا قرآن ہے۔ اب سوال کیا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں ما سلککم فی سقر، کون سی وجہ بنی؟ پہلا جواب قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے کا پہلا سبب یہ کہ ہم نماز، بولیے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہاں موقع ملے نا وہیں پہ سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ مسجد میں اگر آنے کی توفیق نہیں نہ مل رہی یا وقت نہیں مل رہا، اسے معافی مانگ لیا کرو، یا اللہ تیرا حکم آیا تو حاضر تو ہوا ہوں نا، حاضری لگوائی ہے، ہاں یہ کمی ہے کہ تیرے گھر نہیں آیا، اس کی معافی دے دے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، گمراہ لوگوں سے اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بری باتیں کرتا تھا۔ دوسرا سبب کہ برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر یا گمراہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو دین کی، دنیا کی، جو ایسی باتیں کرتے جو شرعی طور پہ گناہ تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا، لطف لیتا۔ تیسری چیز قیامت کے دن کو جھٹلاتا۔ چوتھی چیز میں غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ یعنی مہمان نوازی،
سوال کرنے والوں کا سوال پورا کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اور برے لوگوں سے دور رہنا، گمراہ لوگوں سے دور رہنا، بری باتوں سے دور رہنا، اور اگر قیامت کا کوئی ذکر آ جائے تو سر، دل، آنکھیں جھک جانا اور دل میں خوف لانا کہ یا اللہ یہ وقت تو ضرور آنا ہے پر میری حفاظت فرمانا۔ پتہ نا جب قیامت کا دن کا ذکر آتا ہے تو ہمارے دل میں کچھ بے چینی سی آتی ہے، اسی بے چینی کو خوف کہتے ہیں جو رب کا آتا ہے، اور اس خوف کے مرحلے میں بعض بندوں کے زبان پہ کلمہ حق جاری ہوتا ہے، کوئی تسبیحات آتی ہیں، توبہ استغفار آتی ہے، اور بعض اس کو ہٹانے کے لیے کچھ برے افعال، برے اعمال کرتے ہیں۔ تو جب دل کے اندر کچھ ہلچل مچے نا تو دعا مانگا کرو، کیونکہ جب دل خوف زدہ ہوتا ہے رب دعا رد نہیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، جتنے پن لگی ہے نا وہ تھوڑا والیوم گھٹا دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن مسلمان فقیر جو جہنم کا آرڈر لے چکے ہوں گے، جہنم کے لیے راستے میں کھڑے ہوں گے، لیکن راستہ ہوگا وہاں سے جنتی لوگوں کے گزرنے کا۔ جب جنتی گزریں گے نا تو وہ مسلمان فقیر جہنمی انہیں کھڑے ہو کر کہیں گے بابا ہم نے آپ کو وضو کروایا تھا، ہمیں چھوڑ کر آپ جنت جا رہے ہو۔ اب میری نئی نسل کو تو پتہ نہیں ہوگا، یہ بزرگ جو ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ایک زمانہ تھا مسجد کے اندر موٹر نلکا کوئی نہیں تھا، بس کنواں ہوتا، لوگ آتے کنویں میں ڈول ڈالتے، پانی نکالتے، اور آگے کچھ جگہ بنی ہوتی جس میں پانی ڈالتے، پھر آگے لوٹے لیتے، ان سے وضو کرتے۔ جس کی اچھی تربیت ہوتی تھی وہ آتا تھا، کسی بزرگ کو دیکھتا تو کہتا بابا جی آپ رکے میں آپ کو پانی نکال دیتا ہوں، اور پھر اچھی اور تربیت ہوتی تو وہ کہتا کہ بابا جی آپ بیٹھے میں آپ کو وضو کرواتا ہوں۔ لیکن اب وہ زمانہ تو رہا نہیں۔ آج ماں باپ گھر سے نکلنے والے بچوں کو پہلی نصیحت یہ کرتے ہیں بیٹا دھیان رکھنا، پچھلے جمعہ بھی جوتی چکوا کے آیا تھا، اس دفعہ سنبھال کے رکھنا۔ ایمان سے بتاؤ یہ نہیں ہوتا؟ کبھی کسی ماں باپ نے یہ کہا ہو بیٹا مسجد جا رہے ہو، وہاں اگر کسی کو تمہاری ضرورت پڑے تو وہاں کسی کی خدمت کر دینا؟ کوئی نہیں کرتا، نہ کہتا ہے۔ ہمارے گھروں میں اور ہمارے دلوں میں جو بے سکونیاں ہیں نا وہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں، جن وجہ سے سکون بندے کو ملتا ہے نا، خدا کی قسم نماز پڑھو اس کا اپنا سکون ہے، قرآن پڑھو اس کا اپنا سکون ہے، لیکن جو سکون ملتا ہے نا کسی مسکین کی، غریب کی، ضرورت مند کی خدمت کرنے سے جو دل کو سکون ملتا ہے وہ باقی معاملات میں نہیں ملتا۔ ٹرائی کر کے دیکھ لو، نماز اس کا سکون ملے گا جو آپ نے نماز پڑھی اور وہ قبول ہو گئی، پھر یہاں سکون محسوس ہوگا۔ آپ نے کوئی نیکی کی، نیکی کرنے کے بعد دلی سکون ملتا ہے، سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کی اس نیکی کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ راستے میں لوگ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم نے آپ کو وضو کروایا تھا۔ اب وہ لوگ سفارش کریں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں وضو کروایا تھا، ہم پاکیزہ ہو کے تیرے دربار میں آئے تھے، اب ہم ان کی سفارش کرتے ہیں قبول کرنا۔ تو مالک تو پہلے ہی اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے، وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ میرا بندہ جہنم جائے۔ کہا لے جاؤ اپنے ساتھ۔ دوسرا گروہ کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم نے آپ کو پانی پلایا تھا، پیاسے تھے، کیا ہوگا ہمارے جرم ہوئے، یا اللہ ہم ان کی سفارش کرتے ہیں۔ کہا ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، آگے جاتے ہیں، ایک اور گروہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہوگا ہم جرم کرتے رہے لیکن آپ کی مجلس میں تو بیٹھتے تھے نا،
آپ کے پاس تو بیٹھتے تھے نا. وہ عرب کھڑی نے ایک مثال دی تھی کہ لوہار کی دکان پہ بندہ جائے نا، وہاں کچھ نہ بھی لے تو آگ کی چنگاریوں سے دامن ضرور چھننی ہوتا ہے، اور عطر کی دکان پہ جائیں نا، وہاں سے خریدے نہ بھی تو خوشبو ضرور آتی ہے. تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، کم از کم اور کچھ نہ ہو تو ان کی مجلس کا کل قیامت کے دن فائدہ ضرور ہوگا. اور برے لوگوں کے پاس بندہ برا نہ بھی کرے. پتہ نا اکثر لوگ میں تو نہیں شراب پیتا، شراب تو وہ پیتے ہیں، میں تو بس بیٹھتا ہوں. بھائی ان کی دوستی تو اختیار کی نا، چند کھڑیاں ان کی مجلس میں بیٹھا، جو مجلس کل قیامت کے دن وبال جان اور عذاب کا سبب بنے گی. اسی لیے منع کیا گیا کہ جہاں بھی بیٹھو اپنی محفل کو، مجلس کو پاکیزہ رکھو، اور جب مجلس سے اٹھنے لگو تو میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھ لینا، وہ تمہاری مجلس کل قیامت کے دن تمہارے لیے سفارشی بن جائے گی. اللہ اکبر. دوسری روایت حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ سے جھگڑا کریں گے. کیا کریں گے؟ جھگڑا کریں گے. کس بات پہ؟ یا اللہ وہ تو ہمارے ساتھ تھے، اب جہنم میں ہم نے تو وعدہ کر رکھا تھا کہ تجھے اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، جن کو ٹخنوں تک عذاب نے گھیر رکھا ہے اپنے ہاتھوں سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. دوسرا کرو یا اللہ ہمارے، فرمایا جاؤ جن کو گھٹنوں تک عذاب نے گھیر رکھا ہے نا، ان کو کھینچ کر جنت میں لے جاؤ. تیسرا کرو یا اللہ ہمارے، کہا تم بھی لے جاؤ جن کو سینے تک عذاب نے گھیر رکھا ہے، کھینچ کر جنت میں لے جاؤ. چوتھی مرتبہ رب فرمائے گا جاؤ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں بھی کھینچ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. کون ہوں گے؟ اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو اللہ کے دربار میں جھگڑا کریں گے گنہگاروں کے لیے. تو آج موقع ہے، اپنے دل کے اندر مالک کا خوف لاؤ اور آج جنت خرید لو. آج خریدنے کا موقع ہے. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں ایک نوجوان ہے، نوجوانی کے عالم میں مسجد میں آتا، نماز پنجگانہ پڑھتا، امیر المومنین سے محبت کرتا، یعنی صحابہ اکرام سے محبت کرنے کا جز یہ بندہ کہ بندہ نمازی بھی ہو جو کہتا میں اللہ کے ان پیارے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی زندگی کے اندر نماز خال خال نظر آئے، وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر. اپنے دعوے کے اندر سچا آدمی وہ جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرے پھر نمازیں قضا کرتا جائے، جو اصحاب رسول سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اصحاب رسول کی زندگی سے دور دور تک کوئی طریقہ نہ ہو، وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا. سچا وہ ہے جو صحابہ اکرام کی زندگی کا معمول ہے اسے ہی اپنی زندگی کے اندر لاگو کرے. اس کا اخلاق بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، اس کے اقدار اور اخلاق بھی ویسے ہی ہونے چاہیے، اس کا چال چلن بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جس طرح امیر المومنین فاروق اعظم کا. اب چند دن وہ نوجوان مسجد میں نہیں جاتا. امیر المومنین فرماتے ہیں وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا جو مسجد میں پنجگانہ نماز پڑھتا ہے. بعد نے کہا امیر المومنین وہ تو اس دنیا سے کوچ کر گیا. امیر المومنین نے فرمایا چلو پھر اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر میں چلیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے گھر میں تعزیت کے لیے جانا فاروق اعظم کی سنت ہے. حضرت امیر المومنین کے ساتھ غلام بھی ہیں، جانثار بھی ہیں. چلتے چلتے جب اس نوجوان کے گھر میں آئے، اس کے باپ سے سوال کیا تیرا بیٹا تو بڑا پاکیزہ زندگی گزار رہا تھا، تیرا بیٹا تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا تھا، اچانک کیا ہوا کہ وہ دنیا سے کوچ کر گیا؟ اب باپ زاروں کے تار رونے لگا کہ امیر المومنین میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرا بیٹا تو بڑا پاکیزہ تھا، لیکن ہمارے محلے میں ایک غیر اخلاق لڑکی رہتی ہے جو
جو ہر دم میرے بیٹے کو اپنے دامن میں پنسانا چاہتی تھی، لیکن امیر المومنین میرا بیٹا بچ جایا کرتا تھا۔ آج جب دیر تک گھر نہ آیا، میں اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، بیٹے کو گلے کے اندر بے ہوش پایا، اٹھا کر گھر لایا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا ماں باپ سے، آج بیٹا جب دیر تک گھر نہیں آتا، کبھی کسی باپ نے سوال نہیں کیا بیٹا کہاں سے آئے ہو، اتنی دیر رات کہاں گزار کر آئے ہو۔ کبھی کسی نے بیٹی سے سوال نہیں کیا بیٹی اتنی دیر تو کہاں گزار کے آئی ہو۔ یہ کل قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھا جائے گا، تو نے اپنے بیٹے کی اپنی بیٹے کی تربیت کے اندر کیا لائے ہو، ذرا بتائیے تو صحیح۔ تو نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی رکھوالی کیوں نہ کی، وہ کہاں زندگی گزار رہے تھے۔ تیری ڈیوٹی اور تیرا فریضہ تھا کہ جانچ پڑتال کرتا، میرا بیٹا کوئی جرم تو نہیں کر رہا، کس کی زندگی برباد تو نہیں کر رہا۔ یہ سارے معاملے پوچھے جائیں گے۔ وہ عرض کر رہا ہے امیر المومنین میں کیا بتاؤں کہ میرا بیٹا دیر تک گھر نہ آیا، پہلے نماز پڑھنے کے بعد جلدی لوٹ آتا تھا، اب جب دیر تک نہ آیا میں تلاش کے لیے نکلا، کیا دیکھتا ہوں بیٹا گلے کے اندر بے ہوش پایا۔ جب میں اٹھا کر گھر لایا، امیر المومنین میرا بیٹا زاروں کے تار روتا جا رہا ہے۔ جب بیٹے کو ذرا فاقہ ہوا، میں نے سوال کیا بیٹا تو اتنا بے دردی کے ساتھ کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ بنی، کیا سبب بنا تو آج اتنا زاروں کے تار رو رہا ہے، پھر گلی کے اندر تجھے بے ہوش پایا، کیا معاملہ۔ اب بیٹا کہنے لگا بابا کیا بتاؤں، اس فحشہ عورت نے آج مجھے اپنے دامن میں ورغلا کر خلوت قدے میں لے گئی۔ جب خلوت قدے میں لے گئی مجھ سے بے حیائی کرنا چاہتی تھی، ساتھ والے گھر سے قرآن کی صدا بلند ہوئی۔ ہائے وہ زمانہ کدھر گیا جس زمانے کے اندر بوڑھا بھی اٹھتا تھا تو فجر میں قرآن کی تلاوت تھی، اگر کوئی بڑھیا اٹھتی تھی تو وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سارے بچوں اور بچیوں کو حکم ہوتا تھا اٹھو نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد جاؤ اپنی اپنی جگہ پہ، لوگ سارے قرآن لے کر گھر میں بیٹھ جاتے، کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے۔ ایک منظر تھا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر جو تکیے ہیں انہیں اتنے احترام سے رکھا جاتا، کوئی ان پہ پاؤں نہیں رکھتا تھا، کوئی ان پہ بیٹھتا نہیں تھا، کیونکہ ایک زمانہ تھا لوگ ان پہ قرآن رکھ کر پڑھتا کرتے تھے۔ لیکن آج ان تقیوں کے معاملے میں لمبی بحث نہیں کروں گا، اس لیے کہ گھر میں جب قرآن ہی نہیں رہا، گھر میں کوئی پڑھنے والا ہی نہیں رہا، گھر کے اندر کوئی حکم کرنے والا ہی نہیں رہا، بس یہی ہے کہ اگر اس گھر سے آواز آئی ہے میوزک کی، رب ذوالجلال کی قسم ہے دوسرا گھر بھی اتنی اونچی آواز میں میوزک لگائے گا، کیا تیرے گھر میں LCD موجود ہے، ڈیک موجود ہے، سپیکر موجود ہے، کیا ہم غریب ہیں ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے، وہ بھی اونچی آواز میں لگائے گا تو پھر معاملہ کیا بنے گا، اس گھر میں بھی ظلمت ہوگی، تاریکی اور اندھیرا ہوگا، اس گھر کے اندر بھی زوال آئے گا۔ جس گھر کے اندر رب کا قرآن نہیں گانے اور میوزک ہوتا، اس گھر میں رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اس گھر میں جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا۔ لیکن کیا ہوا، کہنے لگا ابا جی میں کیا کرتا، خلوت قدے میں تھا، دوسرے گھر سے ساتھ والے گھر سے قرآن کی آواز آئے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ابا جی کیا کرتا جب قرآن کی یہ صدا آئی، اس کا معنی کیا ہے، اگر انسان شیطان کے چنگل میں بھی پھنس جائے اسے رب کا خوف آ جاتا ہے، اس کا دل رب کے خوف میں چل اٹھتا ہے۔ اب کیا ہوا ابا جی، جب قرآن کی صدا آئی میرے رب کا خوف میرے دل میں آیا، مجھ پہ غشی طاری ہوئی، میں بے ہوش ہو کر گرا۔ ابا جی مجھے پتہ نہیں چلا اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ واقعہ باپ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کو بتا رہا ہے۔ جب امیر المومنین نے یہ سنا کہنے لگا باپ امیر المومنین روتے روتے میرے بیٹے نے جان اللہ کے سپرد کر دی ہے۔ اب امیر المومنین فرمانے لگے جا تجھے مبارک ہو، جس طرح تم اپنے بیٹے کی موت بتا رہا ہے، اگر اس حال میں آئی ہے تو میرا رب اسے 2 جنتیں عطا فرمائے
جائے گا۔ اس لیے کہ رب نے سورہ رحمان کے اندر وعدہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو میرے دربار میں آتا ہے، جس کے دل میں میرا خوف آ جاتا ہے، میں رب اسے انعام کے طور پہ 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں، ایک اس کے خوف کی وجہ سے، دوسرا اس کے گناہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ امیر المومنین کہنے لگے ذرا چلو نا اس کی قبر پہ تو لے چلیے، آج لوگوں نے شور مچا رکھا ہے، وہ قبروں پہ جانے والوں قبروں پہ کیا کرتے ہو؟ سنو سنو سنو، ساری شریعت ایک جانب رکھ دو، سارے معاملات ایک جانب رکھ دو، ایک بات سامنے رکھ لو۔ امیر المومنین سے وہ نوجوان پیار کرنے والا تھا، امیر المومنین نے کہا چلو اس کی قبر پہ لے چلو۔ اس کی باپ سے کہا مجھے جو سمجھ آیا کہ امیر المومنین نے سبق دیا لوگوں جن سے محبت ہوتی ہے ان کی قبروں پہ جانا فاروق اعظم کی سنت ہے، جو نہیں جاتا ان سے جھگڑا نہ کرو، انہیں کوئی دلیل دلائل مباشر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں جانے والوں کے ساتھ شاید کوئی محبت نہ ہو، ہمیں تو اپنے پیاروں سے محبت ہوتی ہے، اس لیے دوڑ دوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں۔ جب دل اداس ہوتا ہے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، جب دل اداس ہوتا ہے ماں کی قبر پہ چلے جاتے ہیں، اپنے بھائیوں دوستوں سے ملاتے ہیں، انہیں بھی سکون ملتا ہے، ہمیں بھی راحت ملتی ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم اس نوجوان کی قبر پہ جاتے ہیں، جا کر اسے خوشخبری سناتے ہیں، اے لڑکے سن، جس طرح تیرے باپ نے تیری موت بتائی ہے، اگر تیری موت اس حال میں آئی ہے کہ رب کا خوف تیرے دل میں تھا، اب سن امیر المومنین فاروق اعظم تجھے خوشخبری سنا رہے ہیں، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے، میرا رب تجھے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ اب تفسیر تبیان القرآن والوں نے لکھا اس نوجوان لڑکے کی قبر سے آواز آتی ہے نام یا امیر المومنین قد وہبتنی جنتان، امیر المومنین آپ مجھے 2 جنتوں کی خوشخبری سنا رہے ہیں، سنو سنو میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا بھی کر دی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صحابہ کرام زندہ باد۔ آج وقت ہے جنت خریدنے کا۔ آخری بات، حضرت بہلول دنا رحمہ اللہ تعالی دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، ہارون الرشید اور اس کی خاتون بیگم زبیدہ خاتون ساتھ ہیں، سیر کرتے کرتے جب دیکھا نا تو خاتون نے سوال کیا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہا 1 دینار۔ خاتون نے دینار دیا، حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ گھر بھی مٹی کا اور دینار بھی اٹھایا اور پانی کے سپرد کر دیا، کہا جاؤ جنت میں گھر تیرے نام کر دیا ہے۔ ہارون الرشید غصے ہونے لگا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، بھلا ایسے کوئی جنت میں گھر ملتے ہیں؟ گیا گھر، رات سویا، مقدر جاگا، کیا دیکھتا ہے سامنے جنت ہے، عالی شان گھر ہے، جانے لگا، اوپر اس کی خاتون کا نام لکھا ہوا ہے، اندر داخل ہونے لگا، فرشتوں نے روک لیا، نام بابا، کہنے لگا میری بیوی کا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دنیا میں ہے، یہ جنت ہے، یہاں نہیں۔ پسینے سے شربور اٹھا، بیوی کو جگایا، اٹھو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا چلنا اس بابے کے پاس چلیں، میں بھی جنت میں گھر لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ابھی رات ہے، سو صبح جائیں گے۔ صبح ہوئی، آؤ آؤ چلیں۔ گیا، وہ درویش اسی حالت میں بیٹھا ہے، گھر بنا رہا ہے۔ اب بادشاہ بولا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا قیمت کتنی ہے؟ کہا تیری ساری بادشاہی لگے گی۔ بادشاہ چونک گیا، کہنے لگا بہلول 1 رات ہی تو گزری ہے، میری بیوی نے خریدا ہے 1 دینار میں اور مجھے ساری بادشاہی مانگ رہا ہے۔ کہا بادشاہ سلامت، ناراض نہ ہو، کل بن دیکھے سودا تھا، آج تو دیکھ کے آئے ہو نا، تو بن دیکھے سودا اور ہے،
جب دیکھ کے سودا کرنا ہو تو پھر قیمت بھی اتنی ہی چکانی پڑتی ہے۔ آج موقع ہے، بن دیکھے جنت خرید لو، غریب لوگوں کی خدمت کر لو، کھانا کھلا لو۔ سمجھتے ہو کوئی ایسا مسکین ہے، بچہ ہے، بچی ہے جو سکول کی فیس ادا نہیں کر سکتا، یتیم ہے، اس کا کوئی کرنے والا بھی نہیں، تو چپکے سے اس کی سکول کی فیس پے کر دو، سودا کر لو، رب سے جنت خرید لو۔ کوئی بیوہ ہے اس کی خدمت کر لو، لیکن اشتہار کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اس کی رضا کے لیے۔ جب اس کی رضا شامل ہوگی آپ نیکیاں کر کے جاؤ گے، کل آپ کہیں گے مالک میں نے تو سنا تھا، اب میں نے غریبوں کی خدمت کی ہے نا، رب اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا